بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما عبد علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمان فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو آقا علیہ السلام حسنین کریمین سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، یعنی دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آقا علیہ السلام کھیلا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ دونوں شہزادوں نے بچپن کا دور پایا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور دونوں شہزادے بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں حاضر تھا تو دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر کھیل رہے تھے، یعنی پیٹ مبارک پر دونوں کھیل رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ تو حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام کی حسنین کریمین سے محبت دیکھیں کہ دونوں کو اپنا پھول فرمایا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم حسنین کریمین کو سونگا کرتے تھے، کیونکہ یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے پھول تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ میں اکثر اوقات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور میں یہ دیکھتا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے شکم مبارک پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، یعنی کھیل رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر کھیل رہے ہیں۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو دیکھ کے کھیل بھی رہے ہیں ساتھ، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی میری امت کے پھول ہیں۔ تو حسنین کریمین جو ہے یہ اس امت کے پھول ہیں۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے بل جو ہے وہ چل رہے تھے، جیسے یہ بچپن میں ہمارے ہاں بھی ہے کہ بچے کو کھیلنے کے لیے جو ہے وہ گھوڑا یا اونٹ بنا جاتا ہے، اور دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے پل جو ہے وہ جلا جاتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ پشت پہ سوار ہو جاتا ہے۔ سیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل مبارک فرما رہے تھے، اور ایسا عمل کرنا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب حضور کی پشت پہ سوار کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہیں، اور حضور ساتھ ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، تمہارا اونٹ کیا خوب ہے اور تم دونوں کیا خوب سوار ہو۔ اب اونٹ بننے والی شخصیت کون تھی؟ وجہ تخلیق کائنات ہے، اور سوار کون ہے؟ حضور کے دونوں شہزادے، حضور کے نواسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سوار دونوں ہی کیا خوب ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن دونوں شہزادوں کو اپنی سواری دے رہے ہیں، حضور کی پشت پہ سوار ہیں، اور دونوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کیا خوب سوار ہیں یہ۔ اور ایک مرتبہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کشتی لڑ رہے تھے، ریسلنگ ہو رہی تھی دونوں بچوں کے درمیان، دونوں شہزادے ریسلنگ کر رہے ہیں۔ تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
امام حسن کی سائڈ لے رہے اور ارشاد فرما رہے تھے حسن جلدی کرو، حسن جلدی کرو، اور حسن کی مدد فرما رہے ہیں. تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ میرے ابا جان امام حسن کی سائڈ لے رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں جلدی کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. تو سیدہ کائنات نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اے میرے والد گرامی، کیا حسین پیارے نہیں ہیں؟ تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین بھی پیارے ہیں، حسن بھی پیارے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں کشتی تو لڑ رہے ہیں، لیکن آسمان سے جبریل امی نازل ہو گئے ہیں اور وہ حسین کی مدد کر رہے ہیں اور حسین کو کہہ رہے ہیں کہ حسین تم ایسے کرو، تم جلدی کرو، تم ایسے کرو. اور میں حسن کی سائڈ لے رہا ہوں تو میں حسن کو کہہ رہا ہوں کہ تم جلدی کرو، تم ایسے کرو. اللہ اکبر. جن کے دونوں کے بچپن کا حال یہ ہو کہ وجہ تخلیق کائنات تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلے اور فرشتوں کا سردار آسمان سے آ کے اس کھیل میں شریک ہو جائے. ان دونوں شہزادوں کی فضیلت کا کیا حال ہے. ہمیں حسنین کریمین کی رب تعالی محبت عطا فرمائے اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے، جیسے بچے کھیلتے ہیں ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں. تو دونوں شہزادے جو ہے وہ ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے، کھیل رہے ہیں دونوں. تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن پکڑ لو، حسن جلدی کرو، حسن ایسے کرو، تم فوراً جو ہے وہ اس کو پکڑ لو گے. اب وہاں پہ موجود ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ چھوٹے کے مقابلے میں بڑے کا ساتھ دے رہے ہیں. تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ایسا نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو پکڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے جبریل امی آسمان سے آ گئے ہیں اور وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے پکڑو، ایسے پکڑو، ایسے کرو، جلدی کرو. وہ ان کی مدد کر رہے ہیں تو میں حسن کی مدد کر رہا ہوں. اب اس روایت میں آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعہ کو جو نقل کیا گیا اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار فرما رہی ہیں. اور آج کے پرفتن دور میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف جو ہے وہ زبان جو ہے وہ دراز کی جاتی ہے اور نام لیا جاتا حب اہل بیت کا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، صحابہ میں ایسا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. باری تعالیٰ جو سنا سنایا گا عمل کی توفیق عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، حضور کے نواسوں کی محبت عطا فرما، حسنین کریمین کی محبت عطا فرما، صحابہ کا ادب عطا فرما. باری تعالیٰ اس کے وسیلے سے ہماری مشکلات کو آسان فرما، نیک دلی جازات کو پورا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.